بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات جز وقتی مکاتب کے سبق نمبر 52 کے طریقے تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 52 تشدید پر مشتمل ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب تک بچوں نے زبر، زیر، پیش، ساکن ان چیزوں کو پڑھا، لیکن اب ایک نئی چیز بچوں کے سامنے آ رہی ہے، یعنی تشدید۔ تو سب سے پہلے تو بچوں کو ہم تشدید کے بارے میں بتائیں گے، اس کو بورڈ پر لکھیں گے، اس کی علامت کو سمجھائیں گے، بچوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتائیں گے، یعنی ہم بتائیں گے کہ یہ دو حروف کو تشدید کے ذریعے ایک کر دیا گیا ہے، یعنی اب با تھا، یعنی پہلا ایک با جو پہلا با تھا اس کو ساکن کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا جو با ہے اس پر زبر کی حرکت ہے۔ تو اس طرح سے اب با اس طرح سے تھا، لیکن اس کو تشدید کے ذریعے سے ایک با کر دیا گیا اور اوپر تشدید لگا دیا گیا، تو بجائے اب با کے ابا ہو گیا۔ تو اب جو پڑھنے کا طریقہ ہوگا وہ یہ کہ جس حروف کے اوپر تشدید لگا ہو تو پہلی بار ساکن پڑھیں گے اور دوسری بار اس کے اوپر جو حرکت لگا ہوگا اس حرکت کے مطابق اس کو پڑھیں گے، یعنی اب با، ات تا، اث سا۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے ہم بچوں کو تشدید کے بارے میں بتائیں گے، اس کی علامت کو سمجھائیں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے، اور اس کے بعد کتاب کے اندر سبق ہے اس کو ہم بچوں کو پڑھائیں گے، یعنی ابا، 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 اس طرح سے پڑھائیں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم بچوں کو ہجے نہیں پڑھائیں گے، یعنی حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ ہم اس طرح سے بالکل نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہم ڈائریکٹ پڑھائیں گے، رما پڑھائیں گے، ابا، 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 احو، اخی، ادا، اس طرح سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد مشق ہے، مشق کو بورڈ پر لکھیں گے، اور اس کے بعد اب ہم بچوں سے جو کچھ بھی ہم نے ان کو سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، اور تشدید کے بارے میں جو ہم نے معلومات دی ہیں، اب اس کی بنیاد پر ہم بچوں سے سوالات کریں گے۔ مثال لکھیں گے جیسے ان، ان، من، عم، یہ مثالیں ہم بورڈ پر لکھیں گے اور اس کے بعد بچوں سے سوالات کریں گے۔ اب بچے اگر اس کو صحیح سے بتانے جا رہے ہیں تو بچوں کو ہم شاباشی دیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ جیسے ہم نے یہاں پر بورڈ پر لکھا ان، اب ہم کسی بچے سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ ہم نے نون کو 2 مرتبہ کیوں پڑھا، تو بچے کو چونکہ ہم نے سمجھا دیا ہے، بچے نے سمجھ لیا ہے سبق کو، تو فوراً پڑھے گا اور فوراً بتائے گا کہ ہم نون کو اس لیے 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر تشدید لگا ہے۔ تو اس طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں، ہم اسی طرح سے مثالیں دیتے جائیں گے اور بچوں سے پوچھتے جائیں گے، اور جب بچے بتاتے جائیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے جائیں، اور اس طرح سے پورے بچوں کو اس میں انوالو کریں، اور بچوں سے ہی پوچھیں کہ انہوں نے صحیح بتایا کہ غلط بتایا۔ اس میں سے بعض بچے ایسے ہوں گے جن کو نہیں آ رہا ہوگا، جو غلط جواب دیں گے، تو دوسرے بچوں سے ہم سوالات کریں گے۔ تو اس طرح سے جس بچے نے غلط بتایا ہوگا اس کی تصحیح بھی ہو جائے گی، اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو امید ہے کہ سبق نمبر 52 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔